میری 7 میں سے 4 بیٹیوں کو کوئی حاملہ کر گیا ہے اور اب میری 14 سالہ چھوٹی بیٹی کو بھی کوئی حاملہ کر چکا ہے۔ میں بیوہ عورت ہوں، میرے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، صرف 7 بیٹیاں ہیں، اس بوڑھی عورت نے سلطان کو کہا۔ سلطان نے جب اس آدمی کو پکڑا تو وہ ان 7 لڑکیوں کا چچا تھا جو ان کو حاملہ کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ تمام فیملی دار لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو پورا سنیں اور اس طرح کے معاملات سے بچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے۔ ایک ایک کر کے وہ تمام رعایا کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اسی دوران میں ایک عورت آئی اور سلطان کے سامنے خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ عورت بالکل خاموش تھی۔ دیکھنے میں وہ عورت کافی بوڑھی معلوم ہو رہی تھی، خود کو سفید چادر کے حالے میں لپیٹا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور اپنی کھمبیر آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، خاموشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا ہے تم ہمیں بتاؤ، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تمہارا مسئلہ سن کر اس پر فوراً ہی کارروائی کریں گے، اور اگر تم ایسے ہی خاموشی کی مورت بنی میرے سامنے کھڑی رہو گی تو یقین مانو تمہارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ تمام درباری سلطان اور اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ اس عورت نے آنسو بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، یہاں بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر میں سب کے سامنے اپنا مسئلہ بتاؤں گی تو میری عزت پر داغ لگ جائے گا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، اور اگر اس بات کے بارے میں کسی کو علم ہوا تو سب لوگ درندے بنے میرے گھر میں گھس جائیں گے۔ سلطان اس عورت کو ایسی بات پر حیران ہوئے اور کہنے لگے، تم بے فکر رہو، تم کسی غیر اخلاقی جگہ پر نہیں ہو بلکہ سلطان کے دربار میں کھڑی ہو۔ یہاں پر موجود تمام لوگ میرے مرید ہیں، اگر کوئی بھی ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے تم نڈر انداز میں اپنا تمام مسئلہ مجھے بتاؤ۔ وہ عورت پھر بھی سلطان کے منع کرتے ہوئے بھی کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایسی بات سوائے آپ کے اور کسی کے سامنے نہیں بتا سکتی، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ وہ عزت پر زور دیتے ہوئے بولی تو سلطان اس عورت کی آنکھوں میں آس اور منت کو دیکھ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور محل کے اندر چلے گئے، جبکہ فوراً ہی ان کا وزیر اس عورت کے پاس آیا اور سرگوشی میں اس سے اندر جانے کے لیے بول کر واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت دربار میں موجود تمام لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر خاموشی سے محل کے اندر چلی گئی۔ سلطان اپنے کمرے کے اندر گئے تھے۔ محل کے اندر جاتے ہی ایک سپاہی کے ہمراہ وہ اس کمرے تک پہنچ گئی تھی جہاں پر سلطان اکیلے موجود تھے۔ وہ عورت سلطان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے اس عورت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کافی دیر تک اس عورت کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ خاموش رہی تو وہ اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آ گیا ہے، لیکن یقیناً ہم بہت مصروف انسان ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تمہاری خاموشی کو دیکھتے ہوئے ضائع کریں۔ خدا را ہمیں اپنی تکلیف بتاؤ کہ ہم فوراً اس پر کارروائی کر کے تمہاری تکلیف کو دور کر دیں۔ اس عورت نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میرے شوہر کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میں نے 7 بیٹیوں کو جنم دیا ہے، میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے۔ میں رئیس گھروں میں جا کر وہاں پر خان سامہ کا کام کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں جو معاوضہ مجھے ملتا ہے اس سے میرا گھر چل رہا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہوں۔ کچھ سال پہلے اچانک ہی میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی اور جب اسے دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بتایا کہ میری بڑی بیٹی ماں بننے والی ہے، لیکن اس کی شادی تو ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، میں نے اپنی بیٹی کو بہت مارا پیٹا
اس سے اگلوانا چاہا کہ وہ کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ اپنی صفائی دینے لگی کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی کالا منہ نہیں کروایا۔ وہ کبھی اکیلی گلی کے نکر تک پر بھی نہیں گئی، تو وہ کیسے کسی کے ساتھ کالا منہ کروا سکتی ہے؟ اور مجھے بھی اتنا تو اندازہ ہے کہ میری بیٹی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ میں اس بات سے واقف ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیٹی بے قصور ہے، اور کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس بچے کا باپ آج تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ کون ہے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد اچانک ہی میری دوسری نمبر والی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب اسے بھی دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بھی یہی بتایا کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے، اور ایسا ہی تیسری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ سلطان معظم میں سب برداشت کرتی گئی، میں نے تینوں بار اس تکلیف کو سہ لیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، میں خاموشی سے اپنے گھر کے اندر ہی رہ رہی ہوں۔ لیکن اب میری بس ہو چکی ہے، میری بات پر یقین کریں، سلطان معظم میں کبھی بھی یہاں پر اپنی عرضی لے کر نہیں آتی، لیکن میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری چھوٹی بیٹی جو محض 14 سال کی ہے، اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہوئی، اور جب اس سے بھی دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بھی اس کے بارے میں یہی بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن سلطان معظم وہ انسان ابھی تک پکڑا ہی نہیں گیا جو میری بیٹیوں کے ساتھ یہ بدفعلی کر رہا ہے، میری بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ میں ایک ماں ہوں، کب تک اپنی بیٹیوں کی تکلیف کو دیکھ کر چپ رہوں گی؟ پہلی بیٹی کی تکلیف کو میں برداشت کر گئی، دوسری کو بھی کر گئی، تیسری کو بھی میں نے صبر کے گھونٹ پر اللہ کے سپرد یہ معاملہ کر دیا۔ لیکن سلطان معظم میں اپنی چھوٹی بیٹی کے معاملے میں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے بعد میرے پاس 3 بیٹیاں اور ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس انسان نے میری مزید ان بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سبب کیا تو میں کیا کروں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر حال میں اس انسان کو پکڑیں اور اسے کڑی سے کڑی سزا دیں جو میری بچیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ عورت یہ بول کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ سلطان کے ماتھے پر بھی شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی رعایا میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، تم نے ہمیں پہلی ہی بار کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا تم لوگ اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگانے کے چکر میں دھیرے دھیرے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت کو کیوں خراب کر دیتے ہو؟ دیکھو، اگر تم پہلی دفعہ ہی میرے پاس آ جاتی تو یقیناً وہ آدمی، وہ شخص پکڑا جاتا، اور تمہاری دوسری چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ سب تماشا نہ ہوتا۔ وہ عورت سر جھکاتی ہوئی کہنے لگی، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، لیکن اب بہت ہو گیا ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، مجھے وہ انسان سلاخوں کے پیچھے چاہیے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میری بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب میری معصوم بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ان بچیوں نے کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، بغیر دوپٹے کے وہ دروازے تک نہیں گئی، اور آج ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی یہ ہمارے ساتھ کیسی آزمائش ہے۔ اس عورت کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سلطان اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹیوں کی زندگی واپس سے بہترین ہو جائے گی، اور ان کو انصاف بھی ملے گا، اور وہ انسان سلاخوں کے پیچھے بھی جائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کے لیے اچھے ہم سفر ہم خود تلاش کریں گے۔ جبکہ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ عورت گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ آپ عظیم بادشاہ ہیں، آپ جیسا کوئی سلطان نہیں بنا۔
सुल्तान बिना जवाब दिए कमरे से निकल गए, जबकि वो औरत भी अपनी चादर संभाले आंसू साफ किए अपने घर की तरफ गामजन हो चुकी थी। सुल्तान वापस दरबार में आ गए थे और धीरे धीरे लोगों के मसाइल हल कर रहे थे, लेकिन उनका दिमाग उस औरत की बातों में अटका हुआ था। दोपहर के वक़्त दरबार को बंद कर दिया जाता था। दरबार बंद होते ही सुल्तान ने अपने वज़ीर की जानिब देखा और उससे कमरे में आने का इशारा करके वहाँ से चले गए, जबकि इनके खड़े होते ही तमाम दरबारी उनकी इज़्ज़त में खड़े हुए थे और सुल्तान एक शान से चलते हुए वहाँ से निकल गए थे। एक बार फिर वो उसी कमरे में मौजूद थे जहाँ पर थोड़ी देर पहले वो उस औरत के साथ थे और उसका मसला यहाँ बैठकर सुन रहे थे। अब उस औरत की जगह उनका वज़ीर खड़ा हुआ था। सुल्तान ने वज़ीर की जानिब देखा और कहने लगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो औरत दुखों की मारी है, सर पे शोहर का साया नहीं है, बेटियां साथ हैं और उनके साथ ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब करने वाला कौन शख्स है? कौन है जो मेरी रियाया में घुसकर मेरी बेटियों के साथ ये जुल्म कर रहा है? उसके दिल से ये डर कैसे निकल गया है कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ और मेरी सल्तनत में ये सब करने से मना किया गया है। वज़ीर उनको उलझी हुई निगाहों से देख रहा था। सुल्तान ने अभी तक उसको मसला नहीं बताया था, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सुल्तान की जानिब देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करना चाहता हूँ। सुल्तान ने सर हिलाया। वो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, एक बात भी समझ नहीं आई, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो औरत अपना क्या मसला बता कर गई है? सुल्तान ने अपने वज़ीर की जानिब देखा और धीरे धीरे सारा मसला बता दिया, जबकि ये बात सुनकर वज़ीर के माथे पर भी शिकनों के जाल बिछ गए थे। वो भी गुस्से के आलम में कहने लगा, हम छोड़ेंगे नहीं इस शख्स को। ऐसे कैसे वो इन बहन बेटियों के साथ कर सकता है? लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, जितनी चालाकी के साथ वो ये काम कर रहा है, उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल अमल है, लेकिन हम भरपूर कोशिश करेंगे इस इंसान को पकड़ने की और सलाखों के पीछे डालकर इन बेटियों के सामने सज़ा देने की। सुल्तान वज़ीर की बातों को बगौर सुन रहे थे। वो तमाम बातें सुनने के बाद बोले, हमारे दिमाग में एक तरकीब है, अगर हम इस पर अमल करें तो ये आदमी बहुत जल्द पकड़ा जा सकता है। जिस रफ्तार से वो ये काम कर रहा है, वो यकीनन एक बार फिर उस छोटी लड़की के पास आएगा और उसके साथ ये बदफेली करने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही हम एक ऐसा चक्कर चलाएं कि वो खुद ही हमारे शिकंजे में फंस जाएगा। वज़ीर सुल्तान की जानिब देखते हुए कहने लगा, आपके दिमाग में ऐसी क्या तरकीब है जिससे सारा मसला हल हो जाएगा? सुल्तान ने एक नज़र वज़ीर को देखा और उसके बाद वो तरकीब उसके गोश गुजार दी और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगा, फ़ौरन ही एक बकरी का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा मिशन शुरू हो। वज़ीर अदब से सर झुकाकर उल्टे कदमों वहाँ से निकला और एक नस्ली बकरी ले ली और उस औरत के घर की तरफ गामज़न हो गया। सुल्तान ने जो तरकीब सोची थी वो बहुत काम आने वाली थी। वज़ीर उस औरत के घर के पास पहुँच चुका था। उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। वज़ीर ने उस औरत के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो वो औरत सर को ढांपते हुए आई। सामने सुल्तान का वज़ीर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक बकरी मौजूद थी। वो औरत हैरान हुई और वज़ीर की जानिब देखते हुए कहने लगी, सब खैरियत है? आप इस वक्त और इस बकरी के साथ? वो सवाल गो थी। वज़ीर ने हल्की सी सर को जुम्बिश दी और उस औरत की जानिब झुकते हुए सरगोशी ज़दा अंदाज में बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म ने एक तरकीब सोची है इस आदमी को पकड़ने के लिए, इसलिए इस बकरी को आपके घर की छत पर मुझे बांधना होगा ताकि वो आदमी पकड़ा जा सके। वो औरत एक बार फिर हैरान हुई और कहने लगी, कैसी तरकीब है और इस बकरी से हमें कैसे पता चलेगा कि वो आदमी कौन है और ये काम क्यों कर रहा है? वज़ीर घबरा रहा था, वहाँ बार बार इधर उधर निगाहें घुमा रहा था। उसने फ़ौरन ही उस औरत की जानिब देखा और कहने लगा, मुझे अंदर आने की इजाज़त दें ताकि अगर उस शख्स ने आपके घर के ऊपर नज़र रखी हो तो वो मुझे देख ना सके। उस औरत ने फ़ौरन ही घर का दरवाज़ा खोल दिया
اور وزیر کو گھر میں داخل کر لیا۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، سائیڈ میں ایک کچن اور چھوٹا سا برآمدہ موجود تھا۔ وزیر اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہی سلطان کی ترکیب ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کا مجرم آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ بس مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنا کام کر کے یہاں سے نکل سکوں، کیونکہ جہاں تک ہم لوگوں کو لگتا ہے وہ آدمی یقیناً آپ کے گھر میں دوبارہ آئے گا اور آپ کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ یہ عمل کرنے لگے گا تو یقیناً یہ بکری ہمیں کافی مدد دے گی۔ وہ عورت بہت حیران تھی، اسے وزیر کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وزیر نے ایک طاہرانہ نگاہ اس کے گھر پر ڈالی اور زینے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بکری کو بہت مشکل سے زینے سے چڑھا کر اس چھت پر لایا اور ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر نیچے آ گیا۔ وزیر نیچے آیا تو وہ عورت انتظار میں نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر وزیر نے اس کمرے کی جانب دیکھا جہاں سے بچوں کی کلکاریوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی یہ عورت درست تھی، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وزیر محل میں آ گیا اور سلطان کو ساری کہانی بتا دی کہ وہاں پر اس عورت کی بیٹیاں بھی موجود ہیں اور ان کے ناجائز بچے بھی وہ لوگ خاموشی سے پال رہے ہیں۔ سلطان کو یہ سن کر دکھ ہوا، لیکن انہوں نے جو ترکیب سوچی تھی اس سے وہ آدمی ہر حال میں پکڑا جانا تھا۔ جبکہ سلطان نے رات میں ہی 2 سپاہیوں کو اس کے گھر پر نگرانی کے لیے رکھ دیا تھا، وہ ہر حال میں رات ہی رات اس آدمی کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہتے تھے۔ سلطان کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند چل رہا تھا، وہ ساری رات جاگ کر گزارنے والے تھے۔ وہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہی ان کا وزیر بھی موجود تھا، جبکہ وہ عورت اپنے گھر میں کافی پریشان تھی۔ اوپر چھت پر بکری بندھی ہوئی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ ماں بیٹیاں بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھیں، لیکن محل میں موجود سلطان ابھی تک جاگ رہے تھے اور اس کے گھر پر نظر رکھے ہوئے وہ دونوں سپاہی بھی ہوشیار کھڑے تھے۔ رات کا آدھا پہر ہوتے ہی اس چھوٹے سے گھر میں ایک سایہ اس چھت پر کودا تھا، جبکہ وہ بکری جو لکڑی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سائے نے ایک نظر اس بکری کو دیکھا اور خاموشی سے زینہ اترنے لگا، لیکن وہ بکری ایک خاص مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی، وہ اس کو ایسے تو نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اچانک سے اس بکری کا اتنی زور زور سے چلانا ان سب کو ہی پریشان کر گیا تھا، جبکہ باہر موجود وہ دونوں سپاہی جو گھر کے بہت ہی قریب کھڑے ہوئے تھے اچانک ہی اس بکری کی آواز سن کر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے، جبکہ کمروں کے اندر وہ لڑکیاں بھی باہر آئی تھیں اور اس کی ماں بھی دوپٹہ درست کرتی ہوئی آئی۔ وہ سایہ جو سب لوگوں کو ایک ساتھ باہر آتا دیکھ کر حیران تھا، جلد بازی میں زینے کے اوپر بھاگنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی سلطان کے سپاہیوں نے اسے حراست میں لے لیا۔ وہ خود کو ہر حال میں چھڑانا چاہتا تھا، اس نے اپنے چہرے پر ایک کالا کپڑا باندھا ہوا تھا، لیکن ان دونوں سپاہیوں کی پکڑانتی سخت تھی، وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہل نہیں پایا تھا، جبکہ وہ عورت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس آدمی کو پہچان گئی تھی، لیکن کچھ بھی بولنے کی ساخت نہیں رکھتی تھی۔ ایک سپاہی نے اس عورت کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولا، اے بوڑھی مائی، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو، ہمیں ہمارا مجرم مل گیا ہے، کل صبح دربار لگے گا، تم آ جانا اپنی بیٹیوں سمیت، تمہارے سامنے ہی اس غلیظ شخص کو سزا سنائی جائے گی۔ وہ لوگ یہ بول کر اس آدمی کو ہتھ کڑی لگا کر وہاں سے لے جا چکے تھے، لیکن وہ عورت کسی بت کی مانند اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ صبح طلوع آفتاب ہوتے ہی دربار لگا دیا گیا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان تھے، جبکہ اس آدمی کو گھٹنوں کے بل بٹھایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ابھی تک نقاب تھا، جبکہ وہ عورتیں بھی محل آ گئی تھیں۔ سلطان نے اس عورت کے کہنے کے مطابق تمام درباریوں کو محل سے باہر جانے کے لیے بول دیا تھا، جبکہ دربار میں صرف سلطان، ان کا وزیر، وہ عورتیں اور وہ مجرم شخص موجود تھا، اور رات والے 2 سپاہی اس کے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگے،
कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम उस औरत के साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेलो। तुमने ऐसा क्यों किया? कौन हो तुम?" जबकि वो आदमी बिल्कुल चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया था। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन ही इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मालूम हो सके ये कौन है। सुल्तान का हुक्म फ़ौरन ही बजा लाया गया था। उस आदमी ने अपना नकाब न हटाने के लिए बहुत जदोजहद की थी, लेकिन वो एक आम इंसान था, जबकि वो दोनों आदमी सुल्तान की फ़ौज का हिस्सा थे। जैसे ही उस आदमी का नकाब हटाया गया था, वैसे ही वो माँ बेटियाँ बिल्कुल घुटनों के बल एक साथ ज़मीन बोस हुई थी। इन सब के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो कुछ बोलते इससे पहले ही वो बूढ़ी औरत गुस्से में कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, "तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही भतीजियों के साथ ये सब करते हुए? तुम इनके चचा हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी बेटियों की ज़िंदगी तबाह कर दी है। अपने ही ख़ानदान की बेटियों के साथ ऐसा कौन करता है?" जबकि सुल्तान के माथे पर भी शिकनों के जाल बिछ गए थे। वो समझ चुके थे कि इन लोगों का रद्द-ए-अमल ऐसा क्यों आया है, क्योंकि ये इंसान जो घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि इनका चचा था, जो ये काम कर रहा था। वो आदमी सुल्तान के सिपाहियों की गिरफ्त में झटपटा रहा था। वो किसी भी तौर पर महल से भाग जाना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। सुल्तान ने उस आदमी की जानिब देखा और गुस्से से बोले, "अपनी जगह पर ठहर जाओ, यहाँ से किसी तौर पर भी भाग नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी काम में है कि तुम खामोशी से सारा सच बताओ कि तुमने इन मासूम बच्चियों के साथ ये सब कुछ क्यों किया?" उस आदमी ने एक नज़र इन माँ बेटियों पर डाली और दूसरी सुल्तान पर डालकर कहने लगा, "ये हमारे घर का मामला है सुल्तान मुअज़्ज़म। हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे घर के मामले को घर तक ही महदूद रहने दो। मेरी भाभी तो पागल है जो यहाँ पर आकर वावेला मचा रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना ये शोर कर रही है।" जबकि सुल्तान कुछ और कहते इससे पहले ही उस औरत की बड़ी बेटी गुस्से से बोली, "तुम्हारे लिए चचा ये कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। तुमने हम चारों बहनों के साथ इतना गलत काम किया और तुम्हारी आंखों में ज़रा नदामत नहीं है, ज़रा पशेमानी नहीं है। तुम कैसे शख्स हो? तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि हम तुम्हारे भाई की बेटियां हैं?" वो आदमी अभी भी ढिठाई दिखा रहा था। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को इशारा किया तो उसने फ़ौरन ही अपनी म्यान से तलवार निकाल के उस आदमी के गले पर रख दी। वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया था। ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अपनी सांस तक रोक ली हो। सुल्तान ने उस आदमी की जानिब देखते हुए कहने लगे, "बोलो, ये सब तुमने क्यों किया? नहीं तो हमारे हुक्म देने की देर है। ये सिपाही तुम्हारी गर्दन पर तलवार फेर देगा। तुम्हारी आफियत इसी में है कि तुम खामोशी से हकीकत से पर्दा उठा दो।" उस आदमी ने सुल्तान की जानिब देखा और कहने लगा, "सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अपने भाई का छोटा भाई था। शादी से पहले मेरा भाई मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जैसे ही इसकी शादी और इसकी बेटियां हुईं, इसने मुझ पर से बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया। मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी भतीजियों की उम्र बढ़ती गई, ये लोग एक छोटी मासूम बच्चियों से नोखेज़ कली बनती गईं और मेरा ईमान भटक गया। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी भतीजियों की जानिब राग़िब होता गया। मैंने अपनी भाभी को कहा कि इन लोगों की शादी कर दो, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और इसके बाद मैं अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाया था और रात के पहर जब ये लोग सो जाते थे तो मैं छत से कूदकर इनके घर में दाखिल हो जाता था और एक जड़ी बूटी जिसकी खुशबू से इंसान बेसाख्ता बेहोश हो जाता है, वो इन लोगों को सूंघा देता था, जिसको ये लोग सूंघते ही बेहोश हो जाती थीं। और इसके बाद मैं अपना मकसद पूरा करके वहाँ से लौट जाता था। शुरू में तो ये सब मेरे लिए एक मज़ा था, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी भतीजी माँ बनने वाली है, तो मैंने ये काम करना छोड़ दिया था। लेकिन नफ्स के हाथों मजबूर होकर ये काम करता चला गया और आखिर में जब अपनी छोटी भतीजी के साथ ये किया तो मुझे एक अलग ही सरूर मिला।
لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آخری بھتیجی کے ساتھ یہ کرنے کے بعد میں پکڑا جاؤں گا۔ وہ سر جھکا کر سچ بول گیا تھا، جبکہ سلطان نے تمام روداد سننے کے بعد فوراً ہی اپنے اس سپاہی کو اشارے سے حکم دیا تھا اور اس نے بنا اس آدمی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ تلوار اس کے گلے پر پھیر دی تھی۔ اس وقت اس آدمی کا سر دھڑ سے جدا ہو چکا تھا، جبکہ وہ ماں بیٹیاں یہ سچائی سن کر آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ کچھ روز بعد ہی سلطان نے ان لڑکیوں کے رشتے کروا دیے تھے اور اچھے گھرانوں میں ان کی شادیاں کروا دی تھیں۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، اگر انسان کے پاس دماغ ہو اور وہ ایک اچھی ترکیب سے سوچے تو بنا کسی بھی الجھن میں پڑے وہ اپنے مسئلے کا حل بہت آسانی سے نکال سکتا ہے۔